السلام علیکم۔ میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک پیارا ناول لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے بے وفائی، جس کی رائٹر ہیں ہاجرہ ریحان۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ خالہ جان اور میں جیسے خود بخود ہی ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ ہمیں لفظوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ بات چیت کرتے بھی تو موضوع کیا اٹھاتے؟ 7 سال۔ ان 7 سالوں میں ہی جلن اور حسد سے بھرپور شروع کے وہ 3 سال بھی شامل ہیں جب اکثر رات کے مجھے خیال آتا کہ اس وقت شوہر صاحب کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں اکیلے ہوں گے۔ میں بستر پر لیٹے لیٹے جیسے اٹھ کر بیٹھ جاتی، جسم اکڑ جاتا، سانس بے قابو ہونے لگتی۔ کہتے ہیں کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا بیکار ہے، جو ایک بار مایوس کر دے وہ ہر بار مایوسی ہی دیتا ہے۔ 3 سال گزرے اور پھر چوتھا سال بھی گزر گیا۔ میں اس قدر شرمندہ تھی کہ کس طرح اس کو فون کر کے پوچھوں کہ تم نے تو 3 سال کہے تھے، یہ تو چوتھا سال بھی گزر گیا ہے۔ خالہ جان مجھے پوچھنے پر اکساتے ہوئے شرماتی تھیں۔ ہم اس کی طرف سے ایسی کسی بات کے کرنے کے منتظر رہتے، مگر وہ حسب معمول پیسے بھیجنے اور اپنی خیریت کا بتا کر فون بند کر دیتا۔ اور پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اس نے کچھ حاصل کرنے کے لیے مجھے نامراد کیا اور اب مجھے حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو نامراد کر دے، مجھے یہ منظور نہیں ہوا۔ میں نے پہلی بار خالہ جان سے اس پر منہ در منہ بات کی اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی زندگی سے خوش ہے اور اب اگر اسے اپنی دوسری بیوی پسند ہے، وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو میں اس کو مجبور نہیں کروں گی۔ اس نے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں تو کسی کے ساتھ تو وفا کی۔ بس اس بات کو بھول جانا چاہیے کہ وہ واپس آئے گا، مجھے اپنے پاس بلائے گا۔ خالہ جان کی حالت ایسی نہیں رہی تھی کہ وہ سوال جواب کرتی، بلکہ وہ تو بالکل ہی خاموش ہو گئی تھیں، ایسے جیسے انہوں نے ہر بات پر حامی بھر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ میں بھی وقت پورا کرنے لگی۔ ویسے بھی اب میں عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکی تھی جہاں پر لوگوں کو معاف کر دینے کا جذبہ میری پوری شخصیت پر غالب آ چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوئی تو بڑے دنوں بعد باورچی خانے میں خالہ جان کو مصروف پایا۔ انہوں نے بہت محبت سے مجھے تیار ہونے کی ہدایات دیں۔ میں دل ہی دل میں ایک بار پھر دہل گئی۔ وہ کیا بتانے، کیا کہنے اور کیا کرنے 7 سال کے بعد اچانک آ رہا تھا۔ اس نے پھر وہی کیا۔ جہاز میں بیٹھنے کو تھا تو فون کر کے ہمیں حیران کر دیا۔ دوسرے دن آمد کا وقت بتا کر وہ عجلت میں فون بند کر چکا تھا۔ اس نے مجھے سوچنے، سمجھنے، سنبھلنے کا ایک بار پھر موقع نہیں دیا تھا۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو خالہ جان نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ رات کے کھانے پر انہوں نے جبران کو بھی دعوت دے دی ہے۔ میرے تصور میں خوابیدہ آنکھیں ڈول گئیں۔ چند لمحوں کے لیے سب کچھ اچھا سا لگا۔ کوئی پردیسی سالوں بعد لوٹ رہا ہو تو دل میں کتنی خوش فہمیاں سی چٹک جاتی ہیں، مگر پھر میں فوراً ہی گھبرا گئی۔ خالہ جان آج ہی کیوں؟ ذرا ان کو 1-2 دن گھر کے ماحول میں سیٹ ہونے دیتی، پھر بلا لیتی جبران کو۔ ویسے بھی پتہ نہیں وہ… میں کہتے کہتے رک گئی۔ خالہ جان میری احتیاط پسندی کی ہمیشہ سے قائل تھیں اور کبھی کبھی مجھے ٹوک بھی دیا کرتی تھیں۔ ارے بابا، ایک تو تم ڈرتی بہت ہو، اتنی خوفزدہ رہتی ہو کہ بس کچھ نہیں ہوگا، پھر جبران تو ہمارے ہی گھر کا فرد ہے اب، انشاءاللہ سب اچھا رہے گا۔ دوپہر 2:30 اس کا جہاز اتر چکا ہوگا۔ اس نے ہمیں ایئرپورٹ آنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا 2:30 کے بعد اس کے انتظار میں خالہ جان ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولے چلچلاتی دھوپ سے بے پرواہ لان میں ٹہلنے لگی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پھر ایک بار اپنے اعصاب کو سن محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بات بے بات پر کہکا لگانے کی عادت برقرار تھی۔ کچھ لوگ سب کچھ کر دینے، لوگوں کو آزما لینے کے بعد بھی ہنسنا، بولنا، انجوائے کرنا، کہکا لگانا نہیں بھولتے۔ خالہ جان جب اس سے مل کر جی بھر کر رو لیں تو مجھے بلایا گیا۔ ڈرائنگ روم میں ہر جگہ اس کے سوٹ کیس بکھرے ہوئے تھے، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کئی دنوں کے لیے آیا ہے۔ دل میں ایک اطمینان سا ہوا۔ ہم بے تکلف ہی کب تھے جو اب خود کو اجنبی محسوس کر کے عجیب لگتا۔
میں اس سے ذرا الگ ہو کر بیٹھی تھی اور وہ کئی بار خالہ جان سے نظر بچا کر مجھے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ کیا تم شادی کے وقت بھی اتنی ہی پتلی تھی یا میری جدائی نے تمہیں اس قدر اسمارٹ کر دیا ہے؟ اس نے خالہ جان کے کمرے سے جاتے ہی مجھ پر بھرپور نظر ڈال کر لگاوٹ سے پوچھا، اور ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرے قریب آنے کو تھا کہ میں گھبرا کر صوفے پر اس کے لیے جگہ بنا کر دوسری طرف کھسک گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ دوپہر تو گزر چکی تھی۔ اس نے کھانے سے انکار کر کے بس ایک کپ چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ لینے کی خواہش کی، جو میں نے فوراً پوری کر دی۔ اس کے بعد سوٹ کیس کھولے گئے۔ وہ کافی سارا سامان خالہ جان اور میرے لیے لایا تھا۔ ایک ایک چیز اس نے کہاں سے خریدی، کس طرح خریدی اور کن سوچوں میں گم ہو کر خریدی، ایک ایک بات بتاتا رہا۔ خالہ جان اور میں اس کو بہت سنتے چلے جا رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں نیلام گھر جیسا کوئی پروگرام اپنے سامنے لائیو دیکھ رہی ہوں، بلکہ آج اس پروگرام کا حصہ بن گئی ہوں۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح شام کی وہ فریش ہونے کمرے میں چلا گیا، اور خالہ جان کے کئی بار کہنے پر بھی میں اس کے پیچھے کمرے میں نہ جا سکی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی نہا دھو کر کپڑے بدل کر پھر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا اور مجھے بغور دیکھنے لگا، جیسے میرے ارادے بھانپ رہا ہو، مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنے میں جبران بھی آ گیا۔ اس کے آنے سے ماحول میں خوشگوار سی تبدیلی آ گئی۔ مجھے ہنسی آ گئی کہ جبران خوب چمک دمک کے ساتھ آیا تھا۔ عید کے علاوہ میں نے کبھی اس کو اس طریقے سے اس طرح بال لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ نہا دھو کر باقاعدہ اچھے سے بال بنا کر بہترین سا پرفیوم خود پر انڈیل کر آیا تھا، لہٰذا شوہر صاحب کو پہلی ہی نظر میں بھا گیا تھا، یا پھر وہ بھی میری حد درجہ سرد مہری سے بچنے کے لیے جبران کی پناہ تلاش کر رہے تھے۔ اور مجھے دل ہی دل میں جبران پر رشک ہونے لگا۔ کچھ لوگوں کی شمولیت زندگی میں بس اسی وقت ہوتی ہے جب کسی کی تلاش ہوتی ہے۔ یہاں اب سہارے کے متلاشی ہوئے، دل کی بات کہنے کے لیے کسی سماعت کی تلاش ہوئی، یا پھر بس دکھ میں خاموشی سے پاس بیٹھنے والے کو نظروں نے ڈھونڈنا ہی شروع کیا کہ ایسے لوگ اپنی پوری آب اور تاب کے ساتھ موجود ہوئے۔ مجھے فخر ہونے لگا کہ جبران میرا دوست ہے اور کیسی اپنائیت سے اس وقت شوہر صاحب کو وقت دے رہا ہے۔ جبران نے مجھے کئی بار سہارا دیا تھا، بلکہ اب تو اکثر مجھے یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ وہ کب میرا موڈ بحال کر چکا ہے اور میں خوش خوش اپنے معمول پر لوٹ چکی ہوں۔ اسکول میں پہلے 2-4 دنوں میں اس کی شخصیت میں مجھے کوئی جاذبیت محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بچوں کے ایک پکنک ٹور پر ہم دونوں کو بچوں کو بس پر سوار کرانے اور بحفاظت واپس لانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ میں اس وقت بالکل ہی نئی تھی، لہٰذا تمام ہی ذمہ داری جیسے جبران پر آ گئی تھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ بظاہر کاہلی سے سست قدموں سے چلنے والا جبران وقت پڑنے پر کس چابک دستی سے بچوں کو سنبھال لیتا، ساتھ میں ان کو خوش بھی رکھ رہا تھا، اور ہمیں محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ وہ سختی سے پیش آیا ہے۔ بچے بھی اس سے بڑے مانوس تھے، اس کے اشارے پر چلتے چلے جاتے۔ پھر جب بچے پکنک پوائنٹ پر پہنچ کر دوسری ٹیچرز کے حوالے ہو گئے تو ہم دونوں ایک درخت کے نیچے چھاؤں میں جا بیٹھے۔ اس نے چند ایک جملوں میں اپنے بارے میں بتا دیا اور مجھ سے میرے بارے میں اگلوا لیا، مگر اس وقت تک بھی بے تکلفی اس حد تک نہیں پہنچی تھی کہ میں شوہر صاحب کے بارے میں حقائق کھول کر بتا دیتی۔ ہوا یوں تھا کہ شاید وہ ہمارے ہی کسی دور دراز کے رشتہ دار کی شادی تھی، جس میں اچانک جبران سے ملاقات ہو گئی تھی۔ اس کو خالہ جان سے ملوایا اور ہم ایک ہی میز پر کافی دیر تک براجمان رہے، مگر پھر یوں ہوا کہ اس پر شوہر صاحب کی ممانی جان کی نظر پڑ گئی۔ میں نے کھانا لیتے اور میز پر واپس جاتے دیکھ لیا تھا کہ ممانی جان جبران کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ جبران کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے اور اس کے کان ممانی جان کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ وہ بہت انہماک سے ان کو سن رہا تھا، اور میں جانتی تھی کہ ممانی جان اس وقت صرف مجھے موضوع بنائے بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے راستے سے ہی اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ خالہ جان بھی اپنی کسی رشتہ دار کے ساتھ باتوں میں مشغول تھیں۔ میں قدر کونے کی ایک خالی میز دیکھ کر تھکی ہوئی سی وہیں جا بیٹھی۔ بھوک مر چکی تھی اور دل اداس، یعنی اب باتیں اسکول تک پہنچیں گی۔ چہمگوئیاں، رسوائیاں اور میری بزدلی سب گڈ مڈ ہو کر میرے دماغ کو پلپلا رہا تھا۔ میں ایک ہاتھ سے سر کو پکڑے بیٹھی تھی۔ لگ رہا تھا کہ بس میں ابھی رو پڑوں گی، اور دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح خالہ جان آ جائیں
تو میں جلد از جلد یہاں سے نکلنے کی کروں۔ مانا کہ آپ دبلی رہنا چاہتی ہیں، مگر کھانا لے کر اس سے اتنی بے اعتنائی تو دکھا دینے والے کو بھی پسند نہیں آتی۔ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے پلیٹ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے چہکا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ پھر چہکا، ہاں، آپ کی ممانی جان نے کافی دماغ خالی کر دیا ہے، اس لیے جب تک میں پیٹ پوجا نہ کر لوں آپ پلیز اسی طرح اداس دیوی بنی میرے سامنے بیٹھی رہیں۔ میں بے بسی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، نہ کچھ سمجھ پا رہی تھی، نہ ہی اس سے بات کر رہی تھی۔ ایک عورت چاہے تو دوسری کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے، مخلص ہو جائے تو دوسری کو کامیابی کی بلندی پر پہنچا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت دشمنی پر اتر آئے تو اپنے دشمن کے پاس خودکشی کر کے مر جانے کے سوا کوئی راہ ہی نہیں چھوڑتی۔ جبران نے کھا لینے کے بعد کہا تو میں چونک گئی۔ وہ میرے چونکنے پر مسکرانے لگا۔ یہ آپ ایک باہمت خاتون ہیں اور یقیناً خودکشی جیسا بے وقوفانہ قدم آپ ہرگز نہیں اٹھائیں گی، اور فکر نہ کریں، آپ کی ممانی جان نے آپ کے شوہر کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ میری حد تک ہی رہے گا۔ دیکھنے میں آپ ایک بہت ہی مکمل زندگی گزارنے والی شخصیت لگتی ہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کے بارے میں ایسا کچھ کبھی سنوں گا، مگر شاید، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے سنے بغیر چین بھی نہیں آنا تھا، اور سنائے بغیر ممانی جان کا پیٹ بھی ہلکا نہیں ہونا تھا۔ اس نے کچھ اس شرارت سے بات مکمل کی کہ میں بے اختیار مسکرا گئی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ راز بہت قریب کر دیتے ہیں، خود بخود جیسے بہت گہرا سا تعلق بن جاتا ہے۔ اگر سامنے والا بے اختیاری میں کسی کمزور لمحے میں فاش ہوتے آپ کے راز سنبھال لے اور ان کی حفاظت بھی کرے تو جیسے دل خود بخود اس کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ اس پر نظر پڑنے پر ایک طمانینت سی زندگی سی دوڑ جاتی ہے دل میں، اور دل نرم ہو جاتا ہے، اور پھر چند ایک دنوں میں ہی اسٹاف روم میں ہم دونوں اکثر ساتھ بیٹھنے لگے تھے۔ خالہ جان بھی شادی میں ممانی جان کو جبران کے ساتھ بیٹھا دیکھ چکی تھیں، اور جب میں نے ان کو بتایا کہ جبران نے ہر بات اپنے تک رکھی ہوئی ہے اور اسکول میں کسی کو کچھ خبر نہیں لگنے دی، تو انہوں نے اسے گھر پر بلایا، عزت دی۔ اس کے بعد سے میں زندگی میں پہلی بار اپنے بارے میں بات کرنے لگی تھی۔ کسی سے سب کچھ کہہ دینا بھی کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے۔ جبران نے مجھے سن کر ہمت بڑھا کر ایک اچھے دوست ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اس کے گھر والے بھی ہمارے گھر آنے جانے لگے تھے، اور مجھے خوشی تھی کہ جبران جیسا انسان میرے احباب میں شامل تھا۔ میں اپنی سوچوں سے پلٹ آئی تھی کہ خالہ جان نے بھی جبران کی تعریف شروع کر دی تھی کہ کس طرح 2-4 بار خالہ جان کے بیمار ہونے اور اسپتال میں ایڈمٹ ہونے پر جبران جن کی طرح حاضر ہوتا رہا ہے، اور اکثر رات میں خالہ جان کے ساتھ میرے اکیلے اسپتال میں ہونے پر رات بھر ایمرجنسی کے باہر بیٹھا بھی رہا ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں آ کر کھانا لگانے کی تیاری کرنے لگی کہ شوہر صاحب بھی پانی لینے کے بہانے آ پہنچے۔ اچھا، تو جبران صاحب آپ کے ساتھ رات بھر بھی رہے ہیں؟ شوہر صاحب نے 2-4 گھونٹ پانی پی کر مجھ سے طنز سے بھرپور لہجے میں پوچھا تو میں گڑبڑا گئی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے منمناتے ہوئے بات شروع کی ہی تھی کہ شوہر صاحب گلاس پٹکتے ہوئے چیخے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تو ایسا نہیں ہے، یعنی تم مجھ پر ڈائریکٹ طنز کرنے لگیں کہ وہ تو ایسا نہیں ہے، یعنی میں ایسا ہوں؟ کیوں؟ میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہ کیا، اتنے سال قید کاٹی، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں ایسا ہوں؟ نہ صرف دنگ رہ گئی بلکہ ڈر کر ایک طرف دبک گئی۔ میں نے ایک بار پھر اپنی سی کوشش کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو نام تک نہیں لیا، میں تو جبران کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ شوہر صاحب دانت پیستے ہوئے گویا ہوئے۔ ہاں ہاں، اور کیا، تم تو بہت معصوم ہو نا؟ کیوں، تم نے کہا نہیں کہ وہ تو ایسا نہیں؟ اس کا مطلب وہ تو نہیں، مگر میں ہی ایسا ہوں، ہے یہ مطلب کہ نہیں؟ تمہیں مجھ سے شکایت ہی ہے تو اکیلے میں کرتی، یہ میرے سر پر اپنے یار کو بٹھا کر کیا احسان جتا رہی ہو؟ بس حد ہو چکی تھی، میں مدد کے لیے پکارنے ہی والی تھی کہ خالہ جان جانے کب خود ہی آ چکی تھیں، اور اب شوہر صاحب کو سخت نظروں سے گھور رہی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں چھپ جاؤں۔ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ہو جو مجھے اپنے پیچھے چھپا لے اور میں شوہر صاحب کی نفرت بھری نظروں سے بچ سکوں۔ شوہر صاحب نے خالہ جان سے کہا، دیکھا آپ نے اپنے لاڈلی کو مجھ پر کیسے الزام لگا رہی ہے اپنے شوہر پر۔ میں دیکھ رہی تھی کہ جب سے شوہر صاحب آئے تھے خالہ جان کچھ کاغذات کا بنڈل بنا کر مسلسل اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے تھیں، اور اب وہی کاغذات کھول کر وہ شوہر صاحب کو پکڑا چکی تھیں۔ میں چاہ تو یہی رہی تھی کہ تم کو ایک اور موقع دے دوں،
تم لوٹے ہو تو اپنی بیوی کو منانے میں کامیاب ہو جاؤ، مگر نہیں، تم جیسے بدتمیز اور بد دماغ انسان کو تمہارے بقول میری لاڈلی جیسی لڑکیاں زیب نہیں دیتی۔ تم ان کاغذات پر سائن کرو اور اپنا سامان اٹھاؤ اور جبران نے تمہارے لیے جو ہوٹل میں کمرہ بک کروایا ہے وہاں دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد تمہاری مرضی ہے کہ تم آج ہی واپس اپنے ملک چلے جاؤ، بہرحال دوبارہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خالہ جان نے پھر اپنے ازلی دو ٹوک انداز میں بات ہی ختم کر ڈالی تھی۔ شوہر صاحب کاغذات پڑھ کر بلبلا اٹھے، یہ کیا امی، میں نے اس وقت اسے نہیں چھوڑا تو اب کیوں چھوڑوں گا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ خالہ جان نے غصے سے تقریباً چیختے ہوئے جواب دیا، ارے تو کیا اسے چھوڑتا، اس نے تجھے نہیں چھوڑا، مگر اب یہ خلا لے رہی ہے، بس چلو جلدی کرو، گواہوں میں جبران اور اس کے گھر والے شامل ہوں گے، جو آتے ہی ہوں گے۔ جبران چپکے سے کچن میں داخل ہو کر تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے قلم نکال کر شوہر صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ شوہر صاحب نے غصے سے دستخط کرنے شروع کر دیے۔ میں ایک لمحے کے لیے جیسے جاگی۔ میں نے اپنی ہی جگہ پر کھڑے کھڑے خالہ جان سے التجا کی، خالہ جان پلیز ان کو روکیں، پلیز خالہ جان۔ شوہر صاحب کے ہاتھ بدستور چل رہے تھے، وہ کھٹا کھٹ دستخط کرتے چلے جا رہے تھے۔ خالہ جان نے ایک لمحے کو ان کو دیکھا، پھر جبران پر نظر ڈالی اور جواب دیا، بے وقوف لڑکی، کیا ابھی تک تم نہیں سمجھی؟ اس کا اصل مقصد تمہیں چھوڑنا ہی ہے۔ یہ آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر تم کو فارغ کر دے گا۔ بس ابھی تو تمہاری عمر گزرنے کا انتظار کر رہا ہے، اس لیے تم جو بھی کہو میں تم کو اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی۔ اتنے میں جبران کے والد، والدہ اور چھوٹا بھائی بھی آ پہنچے اور چھوٹے سے باورچی خانے میں بھرے ہوئے لوگوں کے درمیان مجھے چھپنے کے لیے کوئی کونا، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ خالہ جان نے میرا احساس کر کے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ رقت آمیز لہجے میں گویا ہوئیں، کوئی بات نہیں میری بچی، آج کے بعد تمہیں اس طرح چھپنے اور شرمندہ ہونے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جبران، اس اجنبی غیر ملکی کو ہوٹل پہنچا کر جلدی سے آ جانا بیٹا، ہم سب کھانے پر تمہارا انتظار کریں گے۔ اتنی اچھی ساس ملنے پر خالہ کی لاڈلی نے جا کر 2 نفل شکرانے کے ادا کیے، اور جیسے ہی جبران آیا تو انہوں نے اس کو خوشخبری سنائی کہ وہ اپنی لاڈلی کو تمہارے حوالے کر رہی ہیں۔ جیسے ہی عدت پوری ہوتی ہے تم اپنے بڑے بزرگوں کے سائے میں آ کر میری لاڈلی کو اپنے ہمراہ لے جانا، اور جو خوشیاں اس کو کبھی نہیں مل سکیں وہ خوشیاں اس کی راہوں میں بچھاتے رہنا۔ میری زندگی کا اب کیا بھروسہ، پتہ نہیں کل مر جاؤں یا آج، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور لاڈلی خالہ کے قدموں میں بیٹھ کر اتنا روئی اور بولی کہ اللہ نہ کرے خالہ جان آپ کو کچھ ہو، اللہ آپ کو میری ہی عمر لگا دے۔ خالہ جان، میں یہ احسان آپ کا کس طرح چکاؤں گی؟ آپ نے میرے لیے اپنے بیٹے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ کیا ساسیں ایسی بھی ہوتی ہیں؟ میری لاڈلی، میری چندہ، میں نے تمہاری ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھایا ہے۔ اللہ تمہیں اپنے گھر میں خوش و خرم رکھے اور زندگی کی ہر آسائشوں سے نوازے۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔